बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे बेटे की उम्र बढ़ रही थी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे बेटे के अंदर बहुत बड़ी कमी थी जो मैंने ज़माने से छुपा रखी थी। लोग मुझे बेटे की कमाई खाने वाला कह रहे थे, क्योंकि मैं उसकी शादी नहीं कर रही थी। जब मैंने अपने बेटे की शादी एक बहुत गरीब लड़की से की और इसे हर वक्त अपने साथ रखती ताकि उसे बेटे का राज ना पता चल जाए, एक दिन इमरजेंसी में मुझे गाँव जाना पड़ा। लेकिन मैं बहू की टेंशन में 2 दिन में ही वापस आ गई। लेकिन जैसे ही वापस आई, बहू ने खुशखबरी सुना दी कि वो हामला है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये नामुमकिन था। मैं उसे अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने जो बात बताई, उसे सुनते ही कदमों तले ज़मीन निकल गई कि बहू हामला नहीं थी, बल्कि वो तो कहानी का बाकायदा आगाज़ कुछ यूँ होता है। मेरा नाम फरहाना है, मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। मेरी शादी कम उम्री में ही हो गई थी। मेरा एक बेटा है जो बहुत खूबसूरत है, मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा है। आइए अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात आपसे शेयर करती हूँ। मेरे बेटे ने अपने बाप से कहा था, आप मेरे बाप हैं, मगर मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं। मैं आपके पास नहीं रहना चाहता, मैं अपनी माँ के पास रहूँगा। मैं अपने शौहर के रवैये से बहुत परेशान रहने लगी थी, इसलिए अलग होने का फ़ैसला कर लिया था। उस वक़्त मेरा बेटा 25 साल का था। वो भी रोज़-रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुका था। वो भी जानता था उसका बाप रोज़ शराब पी के उसकी माँ को मारता है और उसे रोज़ाना कहता है कि वो उसकी ज़िंदगी में मनहूसत ले आई है। मुझे बार-बार मनहूस कहता-कहता कि तुम जब से आई हो, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ चला गया है। मुझे कहता, तुम मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे बाप के पास इतना कुछ था, मैं सुकून से उसके घर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन अपने बेटे के लिए अपने शौहर को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी में महरूमी आए, वो बाप की कमी महसूस करे जो मेरी ज़िंदगी में भी थी। मेरे वालिद ने मेरी माँ को तलाक देकर दूसरी शादी अपनी कज़न से कर ली थी। मैं इसलिए अपने वालिद से दूर हो गई थी। उनकी दूसरी बीवी से कोई औलाद न थी। मेरे वालिद मेरी कमी महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने कभी इनको अपने सीने से लग के ये ना कहा कि अब्बा मैं परेशान हूँ, आप मुझे याद आते हैं। लेकिन आज मेरे बेटे ने सब कुछ अपने वालिद से कह के मुझे इस मुसीबत से निकाल लिया था। वो खुद अब यहाँ नहीं रुकना चाहता था। इस दिन मैं हमेशा के लिए अपने बाप के घर आ गई। अमेरिका का माहौल और पाकिस्तान का माहौल बहुत मुख्तलिफ था। मुझे लगता मेरा बेटा यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं शायद गलत थी। वो आजकल का लड़का था। आजकल की नस्ल हमारी निस्बत ज़्यादा समझदार और बहादुर है। मेरे वालिद मुझे गले लगाने को आगे बढ़े, लेकिन मेरा बेगाना लहजा उनको लम्हों में बता गया। उम्र भर की वो तकलीफ़ जो मैंने उनसे दूरी के बाद सही थी, वो कम नहीं हुई। उनसे मिलने, सीने से लगाने की आरज़ू, सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो पैसे के लिए अपनी बेटी को भूल गए थे। उनके लिए सब कुछ उनकी दूसरी बीवी थी, जिसकी ख्वाहिश पर उनके निकम्मी शराबी भतीजे से 17 साल की उम्र में ब्याह दिया गया था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो कहीं नहीं थे। अब मैं उन्हें क्या कहती, जिस मोहब्बत के हसूल में वो अपनी बेटी के लिए दिन रात एक किए हुए थे, वो 15 साल अमेरिका में गुजार कर उसी माशरे का एक हिस्सा बन चुकी थी। यहाँ पे वालिदैन बच्चे को थप्पड़ भी मार दें तो औलाद उन पर केस कर देती है। मैंने अलग से अपना घर लिया और वहाँ शिफ्ट हो गई। अपनी सौतेली माँ की सूरत रोज़ रोज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वक्त पर लगाए उड़ रहा था। मेरा बेटा यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर चुका था और अब अपना कारोबार सेट कर रहा था। मेरे बेटे को अपने नाना से बहुत मोहब्बत थी और रोज़ ही वो उनसे मिलने जाता, उनके साथ वक्त गुजारता। अब्बा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। वो मुझे अक्सर कहता कि नाना के पास जाया करें, वो आपको याद करते हैं। उन्हीं दिनों मेरे बेटे पे क़यामत गुजर गई थी। उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और तभी मुझे इस कमी का पता चला।
मैंने सबसे छुपाने का फैसला कर लिया। अपने बेटे को भी ये बात ना बताई। मेरे लिए बहुत था कि वो जिंदा था और मेरे सामने था। मैं उसे घर से जाने ना देती। मेरे लिए तो जीने की वजह मेरा बेटा ही था। मैं तो उसे देख देख के जीती थी। अब वह भी इतने दिन मेरे पास रहे। उन्हें भी मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। मैंने उन दिनों अपने बाप को मेरी औलाद के लिए रोते देखा तो एहसास हुआ कि अपनी औलाद की औलाद औलाद से भी ज़्यादा प्यारी होती है। मेरे अब्बा ने उन दिनों पैसा पानी की तरह बहाया कि उनका नवासा बच जाए। मेरा बेटा, जिसकी मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती था, अपने बेटे का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया। वो अब चलने फिरने के काबिल था, खुद से खाना भी खा लेता था, लेकिन एक कमी ने उसकी शख्सियत तबाह कर दी थी। मेरा बेटा कुछ बेहतर हुआ तो मेरे वालिद बिस्तर पर पड़ गए। दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं अब उनके पास बैठी रोती रहती। एक दिन बाजू फैलाए और कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, जिंदगी की दौड़ में तुझे भूल गया, लेकिन सब कुछ तेरे लिए ही करता रहा। लेकिन मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ कि तुझे ही नहीं बता सका तो मेरे लिए कितनी कीमती है। मैं अपने बाप के गले लग के देर तक रोती रही। इस रात हम बाप बेटी ने सारी रात बातें की। वो मुझसे मेरे बचपन के किस्से कहते रहे। सुबह के वक्त मेरी आंख लग गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं पलक झपकना भूल गई। मेरा हाथ मेरे बाप के हाथ में था, लेकिन कब? जब जिंदगी ने उनसे हाथ छुड़ा लिया था। वो हमेशा के लिए मुझे रोने के लिए छोड़ गए थे। मेरे लिए ये कैसा बड़ा सदमा था, ये एक बेटी ही समझ सकती है। लेकिन हम इंसान कितने खुदगर्ज होते हैं, जीते जी रिश्तों की कदर नहीं करते और मरने के बाद अच्छाई याद करके रोते रहते हैं। इस दिन जब हम बाप बेटी ने बहुत सी बातें की, उनमें एक बात ये भी थी कि अब्बा अपनी दोस्त की पोती से जकी की शादी करना चाहते थे, जो गांव में रहते थे। अब्बा को वो लड़की और अपने दोस्त बहुत अजीज थे। उन लोगों की बहुत तारीफ सुनी थी। अब्बा की 40वीं के बाद मैंने उनके घर जाने का फैसला किया। लड़की वाकई ही बहुत खूबसूरत और सुघड़ थी, लेकिन एक मसला था। मेरा बेटा आला तालीम याफ्ता और वो लड़की बस वाजिबी सी तालीम रखती थी और गांव की लड़कियों की तरह ही सादगी सी थी। मेरा बेटा पहले राजी नहीं था, लेकिन अब्बा की ख्वाहिश जब उसे पता चली तो उसने कुछ नहीं कहा और इस रिश्ते के लिए मान गया। मैं उसे बहू बना के घर ले आई। मेरा बेटा गुस्से जब्त किए सामने बैठी अपनी पेंडू बीवी को देख रहा था, जो सुर्ख कपड़ों में सादी सी चप्पल, हाथों में भर भर चूड़ियां, नाक में नथ पहने मुकम्मल पेंडू माहौल की पंजाबन ही लग रही थी। उसने ताज्जुब से मुझे देखा। मैंने नजरें झुका ली। कुछ देर बाद उसे कहा कि बेटा, जैसा चाहोगे वैसा ही खुद को बना लेगी, फिक्र नहीं करो। हमारे साथ रहेगी तो हमारे माहौल में रच बस जाएगी। हमारे घर की औरतें घर में कभी भी सर पर दुपट्टा लेने की आदी थी, बाहर जाकर लेने के लिए निकलती थी, लेकिन पहनने ओढ़ने का ढंग था, पैसा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडर्न तो हम लोग भी नहीं थे। लेकिन उस लड़की को तो ये भी नहीं पता था, सख्त जून में सुर्ख रंग पहने मेकअप वो अजीब लग रही थी। एक वो बोलती बहुत थी और इस तरह ऊंची आवाज़ में बात करती लड़कियों से मुझे नफरत थी, लेकिन मैं मजबूर थी। अब्बा की ख्वाहिश को बहू तो बना लिया था, अब दुआ थी कि रिश्ता निभा सकें। वो यहाँ आके अजीब सी हरकतें करने लगी थी। कभी कुछ तोड़ देती, कभी कुछ गिरा देती। उसे चाय तक बनानी नहीं आती थी। उसे पता नहीं था सास या शोहर से कैसे बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी अब्बा को इस लड़की में ऐसा क्या नजर आया था जो इसे मेरे सुलझे हुए बेटे के लिए पसंद कर गए थे। एक दिन उसने जकी के कपड़े पहन लिए। जब मैंने उसे कहा कि ये उसका जॉगिंग ड्रेस है, उसे उतार दो, तो वो मुझसे बदजुबानी करने लगी। इसे इस हुलिये में देख और मुझसे यूं बदजुबानी करते देख। अब जकी की बर्दाश्त जवाब देने लगी थी, मगर वो बेबस था। उस वक्त उसने मुझे समझाया कि बच्ची है, समझ जाएगी, और मेरे सामने कुछ कर नहीं सकता था सिवाय उसे घूरने के, जिससे सामने बैठी पेंडू लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सबको मुकम्मल नज़रअंदाज किए अपने कमरे की तरफ निकल गई। मैंने जकी से कहा कि उसे प्यार से समझाओ। मैं उसे ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि अपने बेटे की बहुत बड़ी कमी को जानती थी। यही बात थी, उसकी शादी हो गई थी। मैं डरती थी मेरी बीवी को पता न चल जाए।
اس لیے میں بھی ذکی کو غصے میں رہنے کا موقع دیتی کہ بہو اس سے ڈری رہے اور میرے ساتھ ساتھ رہے۔ اگر وہ ذکی کے قریب ہونے لگتی تو اسے اپنے شوہر کی کمی کا پتہ چل جاتا۔ میں اس لیے اسے اپنے ساتھ رکھتی اور جان بوجھ کر سب کہہ دیتی کہ ذکی بھی اس سے دور رہے۔ ذکی کا غصہ گھر میں مشہور تھا، جس کو آج تک کسی نے جواب دینے کی جرات نہ کی تھی۔ وہ ایک لڑکی کے سامنے چپ کھڑا اس کو اپنے نانا کی وجہ سے برداشت کرنے پہ مجبور تھا۔ اسے ماں سے بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا، مگر اب اس لڑکی کی بدزبانی دیکھتے ہوئے مجھے بھی سب کا قصوروار سمجھنے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ خود اب اپنی بیوی کو ڈیل کرے گا، خود اسے سمجھائے گا، اس طرح تو اس کی زندگی بھی اس کی جاہل بیوی کے ساتھ برباد ہو جائے گی۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں کوئی پلان سوچ رہی تھی جس پر اب عمل کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ دونوں دور رہیں۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس راز سے واقف ہو جائے جو اس سے اور سب سے چھپایا تھا میں نے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا میرے پلان سے زیادہ کسی اور کا دماغ چل رہا تھا۔ میری بہو کی روز کہہ رہی تھی اسے گاؤں جانا ہے اپنے والدین سے ملنے۔ جب میں نے پیار سے سمجھایا اور کہا کہ کچھ دن خود اسے ساتھ لے جاؤں گی تو منع کرتی اپنے بات کہہ کر وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی مجھ کو نظر انداز کیے چلی گئی۔ میری آنکھوں میں ایک امید تھی، اسے جاتا دیکھتے ہوئے میں سو چکی تھی کہ اب وہ ذکی سے کیا کہے گی۔ وہ اس کی محبت خواہش کو ٹھکرا کر چلی جائے تاکہ اسے کچھ نہ پتا چلے۔ ذکی تو کتنے دنوں سے ناراض تھا، لڑ رہا تھا، اس سے یہ تو کتنے دنوں سے ہو رہا تھا، لیکن یہ لڑکی ڈھیٹ تھی، آگے سے کچھ نہ کہتی، مجھے باتیں سنا جاتی لیکن ذکی سے کچھ نہ کہتی۔ وہ میرے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ایک دن ذکی نے کہا کہ اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں رہنا چاہیے تاکہ وہ اسے سمجھا سکے کہ انسانوں کو کس طرح سے کیسے رکھتے ہیں۔ میں کسی جاہل کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ میں بھی چاہتی تھی، لیکن میں نے پیار سے بہو کو اپنے ساتھ لگایا اور کہا یہ میرے پاس رہے گی تو یقیناً میری محبت سے اس کی سب بری عادتیں دور ہو جائیں گی۔ میرے بیٹے نے کہا، میں نے بھی یہی سوچ کر اس کو تبھی بار بار کہا اور آپ کے ساتھ رہنے کو کہا، آپ ہی سے کچھ سیکھ لے، لیکن مجھے اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ جیسی کل جاہل تھی ویسی ہی آج ہے۔ میری بہو حیرانی سے ذکی کو دیکھ رہی تھی اور میرے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے چپ کروایا، اسے کہا اپنے کمرے میں جانا ہے تو چلی جاؤ، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک ہی رٹ تھی کہ نہیں جانا۔ آپ کے سڑیل بیٹے کے کمرے میں مجھے کبھی کبھی دونوں کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں ماں تھی اور مجبور ماں، جس کو اپنے بیٹے کی بڑھتی عمر کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ لوگ باتیں کرتے تھے کہ میں اس کی کمائی کھاتی ہوں اس لیے اس کی شادی نہیں کرتی، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا، اور جب شادی ہو گئی تھی تو میں مزید مشکل میں پھنس چکی تھی۔ ایک دن ایمرجنسی مجھے گاؤں جانا پڑا، لیکن میں بہو کی ٹینشن میں 2 دن بعد ہی واپس آ گئی۔ لیکن جیسے ہی واپس آئی بہو نے خوشخبری سنا دی کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ میں اسے ہسپتال لے گئی تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی اسے سنتے ہی قدموں تلے زمین نکل گئی کہ بہو حاملہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو ماں نہیں بن سکتی تھی، اس کے پیٹ میں رسولی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا جب تک آپریشن نہیں ہو جاتا تب تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ماں بننے کے چانس بہت ہی کم تھے۔ میں سر پکڑے رو رہی تھی، اپنے بیٹے کی بیماری سے ڈرتی رہی اور یہ سب کیا ہو گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کسی کا پلان تھا۔ میری بہو کا آپریشن تھا، میرا بیٹا بہت پریشان تھا، کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں تھے، ہم سب دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ نے ہماری سن لی تھی، میری بہو بچ گئی تھی، آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس سے ٹھیک ہوتے ہی وہ کیا جو ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا، وہ ہسپتال سے ہی غائب ہو گئی تھی۔ ایک نرس نے بتایا کہ اس نے خود اسے کسی لڑکی کے ساتھ ایک گاڑی میں یہاں سے باہر جاتے دیکھا، اس لیے کسی کو بھی یہ شک نہیں تھا کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ میں باہر نکلی تو میرا بیٹا کسی سے بات کر رہا تھا، بہت پریشان تھا اور کہیں نکلنے لگا تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اس نے گاڑی نکالی، میں بھی دوسری طرف گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ منع کر رہا تھا لیکن میں بس ضد تھی
ہم ایک گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں شاندار سے ڈائننگ روم میں صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھے شخص نے کان سے لگے موبائل سے نظر ہٹائی اور ہمیں دیکھتے ہوئے کہا کہ آ تو گئے ہو، لیکن اگر کسی قسم کی کوئی بھی غلطی ہوئی تو ایسی سزا ملے گی کہ یاد رکھو گے۔ میرے بیٹے نے کہا، کون غلطی کرے گا؟ ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ تم نے کہا میں آ گیا، اب بتاؤ کیا دشمنی ہے مجھ سے اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، طلاق کے کاغذات میں سائن کرو، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے حیرانی سے اس شخص کو دیکھا جو عجیب نظروں سے میرے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص اٹھا اور اس نے میرے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جیسا کہتا ہے ویسا کر دو، ہمیں بھی اس دھوکے باز لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم دفع کر دو، جائیں تو جائیں، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ وہ شخص کہنے لگا، زکی تم تو پاگل ہو، تم سے زیادہ تو تمہاری ماں سمجھدار ہے، اس لڑکی کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا تھا۔ لیکن زکی اپنی بات پہ اڑ گیا کہ پہلے میری بیوی کو بلاؤ، مجھے سامنے آ کے کہے اسے میرے ساتھ نہیں رہنا تو میں بھی اسے طلاق دے دوں گا۔ اس شخص نے میرے بیٹے کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں چیخ رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ پتہ نہیں یہ شخص کون تھا اور کیا چاہتا تھا، اس کا میری بہو سے کیا تعلق تھا۔ کچھ دیر میں میری بہو بہت ہی ماڈرن کپڑوں میں سیڑھیوں سے اتری۔ میں اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میرا بیٹا بھی اسے آتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ حفصہ خالد ہے، خالد حسین کی بیٹی، جسے تم نے اپنی تیز رفتاری سے ٹکر مار کے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میرے والد تمہاری خود غرضی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گئے، اس لیے میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی۔ انہی دنوں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تمہاری شادی ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے طے ہے۔ میں نے ان لوگوں کو پیسے دے کے منظر سے غائب کروا دیا اور اس لڑکی کے باپ سے کہا وہ تم لوگوں سے یہی کہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ میری زندگی کا واحد مقصد صرف میرے والد کی خوشی ہے، مجھے اپنے باپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ میرے والد ایک بہترین کھلاڑی تھے، لیکن تمہاری وجہ سے وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ اس دن اگر تم کچھ دیر انہیں رک کر ہسپتال پہنچا دیتے تو شاید وہ ٹھیک ہو جاتے۔ مجھے صرف تم سے بدلہ لینا تھا۔ میں سب کچھ حیرانی سے سن رہی تھی۔ سب کچھ کیا تھا؟ میرا بیٹا کس مشکل میں پھنس گیا تھا۔ میرے بیٹے نے طلاق نامے پر دستخط کر دیے تھے، لیکن اس لڑکی کا بدلہ پورا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے گنڈے بھائی سے کہہ کر میرے بیٹے کو بہت پٹوایا۔ میں کہتی رہی تم ٹھیک نہیں کر رہی، وہ ایک حادثہ تھا، لیکن اس لڑکی نے ہماری ایک نہ سنی اور میرے بیٹے کی کار بھی باہر سے چوری کروا دی۔ جب ہم لوگ باہر نکلے تو میرے بیٹے کا برا حال تھا، لیکن وہاں اپنی فیورٹ سپورٹ کار جو اس نے بہت شوق سے لی تھی وہ بھی موجود نہ پا کر اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ بہت دنوں تک میرا بیٹا بیمار رہا، اس کا علاج جاری تھا۔ ایک دن میں نے گاؤں اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کیا۔ میری ایک کزن اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے پاس آ گئی اور میرا بہت ساتھ دیا۔ اس کے لڑکے نے میرے بیٹے کے کاروبار کو بھی سنبھالا اور ہر وقت میرے بیٹے کے ساتھ رہتا۔ ایک دن میں گاؤں پہنچ گئی اور ابا کے اس دوست کا پتہ کیا جس کی بے ایمانی اور لالچ کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ مجبور تھا، اس لڑکی کا تعلق بہت بڑے گینگ سے تھا، اس نے میری بیٹی کو اغوا کروانے کی دھمکی دی تھی۔ میں کیا کرتا؟ مجبور تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہی سب کچھ تم لوگوں سے چھپا لیا۔ غریب آدمی کے پاس تو عزت ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ میری بیٹی کو اغوا کروا دیتے تو میں کیا کرتا؟ میں واپس آ گئی اور اسے بات کی، وہ لوگ مجبور تھے۔ زکی سے بات کی تو اس نے کہا کوئی مجبوری کسی آدمی کی زندگی سے زیادہ نہیں ہوتی، ہمیں اب ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ اور ماں آپ بھی اب ان لوگوں کے گھر نہیں جاؤ گی، نانا فوت ہو گئے، ان کے ساتھ ہی ہر رشتہ بھی ان لوگوں سے ختم کریں۔ میری کزن ایک مہینہ ہمارے ساتھ رہی، اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ایک دن آخر اسے واپس جانا تھا، میں خود کو پھر سے اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ زکی پہلے سے بہتر تھا، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد ذہنی طور پہ بہت پریشان تھا۔ ہم ماں بیٹا پھر سے اکیلے ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں ایسا لگتا تھا ہم لوگ بہت تنہا ہیں، ہم نے پاکستان آنے کی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اگر چاہے تو ہم امریکہ واپس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان آ کے ہمیں ہمیشہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا سوائے پریشانیوں اور دھوکے کے،
لیکن میرے بیٹے نے کہا کہ وہ یہیں رہے گا، واپسی حل نہیں، فرار ہے حالات سے اور وہ فرار نہیں ہو سکتا۔ ایک دن میری کزن کا فون آیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا اس کا حال پوچھنے جانا چاہیے، اس نے ہمارے برے حق میں بہت مدد کی ہے۔ میں اور میرا بیٹا اس سے ملنے گئے۔ یہ خوبصورت گاؤں تھا، راستہ کافی لمبا تھا، ہم رات گئے پہنچے، سب لوگ سو رہے تھے۔ ایک دن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، سب لوگ بہت خوش اخلاقی سے ملے، مجھے ان سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ اگلے صبح جب آنکھ کھلی تو ایک لڑکی ناشتہ لے آئی، مجھے اس لڑکی کو دیکھ کے ایسے لگا کاش یہ لڑکی میرے ذکی کی بیوی ہوتی، لیکن اپنے بیٹے کی وہی محرومی اس کی وجہ سے اب میں کسی بھی معصوم کی زندگی تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل اداس ہو گیا تھا، میں نے ناشتے سے منع کر دیا اور اپنی کزن کے ساتھ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے ذکر چھیڑا اس کی بیٹی پہلے شادی شدہ تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ مجھے لگا کہ اگر میں اسے رشتے کا کہوں تو وہ ذکی کے لیے مان جائے گی، لیکن اس سے پہلے ذکی سے بات کرنا بہت ضروری تھا۔ ذکی سے میں نے جب اس لڑکی کی بات کی تو اس نے کہا میں پھر سے اپنی زندگی میں کوئی تماشا نہیں چاہتا، بہتر ہے اس بار سوچ سمجھ لیں، ویسے بھی مجھے اب کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نے دکھ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا، سب کچھ میرے لیے بہت مشکل تھا، ہم لوگ کوئی بھی بات کیے بغیر ہی لوٹ آئے، لیکن اکثر جب کچھ ہوتا ہو تو قدرت راستے بنا ہی دیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے بیٹے کا نصیب اس لڑکی سے جڑ چکا ہے۔ کچھ دنوں بعد میری کزن نے خود ہی مجھ سے کہا کہ وہ چاہتی ہے ہم اپنے رشتے کو مضبوط بنا لیں۔ میں سمجھ گئی تھی، وہ اگلے دن ہی مٹھائی کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی اور فائزہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ ہم لوگوں نے منگنی کر دی تھی اور کچھ دن بعد ایک سادہ سی تقریب میں دونوں کا نکاح کر دیا۔ فائزہ بہو بن کر میرے گھر آ گئی اور کچھ لوگ ہوتے ہی بابرکت ہیں، وہ آئی اور ساتھ ہی بہت ساری خوشیاں میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو گئیں۔ ذکی بہت خوش رہنے لگا تھا، فائزہ اس کا بہت خیال رکھتی، اس کا انتظار کرتی، چاہے آدھی رات کو آتا، کھانا اس کے ساتھ ہی کھاتی۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا بیٹا خوش تھا، میرے بیٹے کو اس پیاری سی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں آتے ہی پہلے فائزہ کو آواز دیتی اور ویسے ہی پگلی کہ ننگے پاؤں دوڑتی ایک آواز پہ آ جاتی۔ میرا بیٹا جینا سیکھ گیا تھا، اسے محبت کے معنی سمجھ آ گئے تھے، اسے پتہ چل گیا تھا خود سے جڑے رشتے کتنے معتبر ہوتے ہیں، ان کی خاطر جینا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے کو پاسپورٹ اور بہو کے کاغذات بنوائے اور دونوں کو علاج کے لیے باہر بھیج دیا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس کی نسل آگے بڑھے۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کہنے لگا آپ ساتھ چلیں گی، اکیلی ہیں یہاں پہ؟ میں نے کہا وہ سارے دن جو تمہارے بغیر گزرنے ہیں گاؤں اپنی سمندن کے ساتھ گزاروں گی۔ ان دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر میں گاؤں آ گئی تھی۔ کچھ دن بعد یہاں رہنے کے مجھے احساس ہوا کہ یہاں ہی جائیں، مٹی سے محبت آپ کو کھینچ لیتی ہے۔ میں نے مستقل یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذکی سے فون پہ بات کی، گاؤں میں مناسب قیمت پہ ایک گھر مل رہا تھا، خریدا اور یہاں شفٹ ہو گئی۔ میری بہو اور بیٹے کا علاج چل رہا تھا، اگلے ماہ واپس آ جائیں گے، ڈاکٹر پر امید ہے کہ چانسز ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کے حق میں بہترین کرے۔ ایک دن خبر سے پتہ چلا ایک گینگ کی ایک لڑکی کو پولیس کے خبر ہوئی ہے، پولیس مقابلے میں وہ لڑکی ماری گئی۔ میں تصویر سے پہچان چکی تھی، وہ وہی لڑکی تھی، میرے بیٹے کی پہلی بیوی، جو اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ دوستو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔